بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ وعجل فرجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سارے مل کر نہج البلاغہ کے درس کی ابتدا اللہ کے نام سے کرتے ہیں جو نہایت رحیم اور کریم ہے، اور بے شک اس پروردگار کا کیا کہنا کہ اس رب العزت نے ہمیں پھر سے ایک بار یہ شرف بخشا ہے کہ ہم دوبارہ اکٹھا ہوئے ہیں۔ کافی لمبے وقفے کے بعد ایک بڑا سا 2 مہینے کا وقفہ درکار ہوا ہمارے درمیان، لیکن بفضل خدا ہم سارے شکر گزار ہیں اپنے پروردگار عالم کے کہ اللہ نے پھر سے ہمیں موقع دیا نہج البلاغہ کلمات مولا کائنات علیہ السلام کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے کا شرف اللہ نے ہمیں بخشا ہے۔ آئیے لاسٹ کلاس میں پچھلی بار ہم جہاں رکے تھے، جہاں ہمارا بریک ہوا تھا، وہ تقریباً جہاں تک ہمیں یاد ہے کہ حکمت نمبر 12 شکر پر ہم بات کر رہے تھے۔ شکر پر جو ایبسنٹ تھے، جو نہیں تھے، ان کی وہ پھر سے ایک بار اگر کسی نے لکھا ہوگا تو وہ ایک دوسرے سے لے لیں۔ کیا حکمت تھی مولا کائنات کی؟ حکمت نمبر 13 اذا وصلت الیکم اطراف النعمہ فلا تنفروا اقصاها بقلۃ الشکر۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب نعمتوں کا رخ تمہاری طرف ہو، اور جیسا کہ پہلے ہم عربی ایک دوسرے سے ایک ایز اے ہوم ورک کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نوٹس آپ کو فوٹو کھینچ کے بھیج دیں گے تاکہ آپ عربک والا جو ہے وہ گھر پر لکھ لیں گے۔ یہاں پر ٹرانسلیشن، اس کے بعد اس کا ایکسپلینیشن جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ جب نعمتوں کا رخ تمہاری طرف ہو، ناشکری کے ذریعے انہیں اپنے تک پہنچنے سے بھگا نہ دو۔ قربان جائے مولا کے اس جملے پر، اس حکمت پر ہم نے کافی تفصیل سے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس پر ہم نے کافی تفصیل سے بات کی، لیکن بات تبھی بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے شاید بات آدھی ہی، جب تمہاری طرف ہو تو ناشکری کے ذریعے انہیں اپنے تک پہنچنے سے بھگا نہ دو۔ کسی کو بھی جو لاسٹ کلاس میں تھا کچھ بھی یاد آ رہا ہے؟ 2 مہینے ماشاءاللہ سے کافی لمبا جو ہے وہ گیپ ہو چکا ہے، لیکن کسی کو بھی کچھ یاد آ رہا ہے کہ پچھلی کلاس میں شکر کے بارے میں تفصیل ایک تبصرہ ہوا تھا، ایک جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہوا تھا؟ کچھ بھی کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک پوائنٹ کسی کے ذہن میں ہے؟ جی بولیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور
شکر کے بارے میں کیا کہا گیا، یعنی پوری کلاس پھر سے ایک بار شکر کے بارے میں ہمیں پھر سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. ایک صلوات پڑھ دیں باواز سے. یعنی شکر خدا کرنا، اللہ کہتا ہے قرآن میں سورہ عبس میں آیت نمبر 13 قتل الانسان ما اکفر، اللہ نے اسے ڈانٹا ہے اس انسان کو کہ جو شکریہ ادا نہیں کرتا. بہت طویل ہے یہ شکریہ والی بات، شکر گزاری نہیں کرتا. اللہ نے کس طرح سے ڈانٹا ہے اس آیت میں؟ موت ہو، مرگ ہو، وائے ہو اس پر جو نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا. اور اگر ہم نے نعمتوں کو خلوص کے ساتھ گلے لگایا تو اللہ بھی ان نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. بے شک ہم نے انکار کیا تو گویا وہ نعمتیں ہم سے دور چلی جاتی ہیں. اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ نعمتوں، خدا کا ایک نعمتوں کو دینا بھی ایک پلان ہوتا ہے، مرحلہ در مرحلہ ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ چھپڑ پھاڑ کر دینا، یہ صرف محاورہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ چند ایک ہوں گے جن کے ساتھ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ حقیقت ایسے اس سے بہت پرے ہے، بہت دور ہے. اللہ جب نعمتوں کی ابتدا کرتا ہے تو ایک ساتھ نہیں دیتا، کیونکہ یہ نعمتیں ہی ہیں جو بہترین آزمائش کا ذریعہ بنتا ہے. خدا کی طرف سے اپنے بندے کو جانچنے اور پرکھنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو جب اسٹیپ بائی اسٹیپ، مرحلہ در مرحلہ اللہ نعمتوں کو دیتا ہے. جسے اللہ نے ایک نعمت کو دینا ہے اس کے لیے اللہ نے خود سوچ رکھا ہے کہ یہ اسے 10 مرحلے میں دے گا، ایک ساتھ نہیں دے گا، 10 باری باری کر کے 10 بار میں دے گا. تو اللہ پہلی بار دیتا ہے تو چیک کرتا ہے کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے، خوش ہے یا بس ٹھیک ہے، پھر دے گا. یہ جو مرحلہ در مرحلہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ خدا جو نعمتوں کو دیتا ہے، اسی بیچ یہ بندے کا سب سے بڑا جو ہے امتحان کا وقت ہوتا ہے. اور وہ اگر ہم سمجھ جائے تو پھر کیا کہنا، اور اگر ہم نہیں سمجھے تو گویا ہم نے اپنی نعمتوں کو اپنے تک آنے سے روک دیا. میں نے لاسٹ ٹائم بہت اچھی اگزامپل دی تھی کہ جیسے ہم فار ایگزامپل ایک جاب لگ جائے کسی کی، چھوٹی سی ایک اسٹارٹ اپ ہوتا ہے، یا ایک چھوٹا سا اسٹارٹ اپ کرے کسی بزنس کا، کوئی چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کریں، تھوڑا سا فائدہ ہوا لیکن ہم خوش نہیں ہیں. کیا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، اتنا سب کچھ خرچ کیا، اتنا چھوٹا سا منافع، یا یہ اتنی کم سیلری میں کیسے جاب ہوگا، یہ کوئی بات نہیں ہوئی. یہ کوئی بات ہے کہ پروردگار، یہ جو ہم شکایت کرتے ہیں یہ کرتے ہیں ہم، بھلے ہم ابھی مانیں یا نہ مانیں، ہماری فطرت ہے کہ ہم شکوہ کرتے ہیں. اور اللہ بس اخلاص رکھنے اور اللہ نہج البلاغہ کو پڑھنے اور سمجھنے کا پروردگار نے ہمیں جو موقع دیا ہے وہ اسی سبب دیا ہے کہ ہم در حقیقت انسان بنے. مولا کائنات جانتے تھے کہ یہ سب بن جائیں گے لیکن انسان بننا مشکل ہے، تو علی نے وہی کیا، اس کلمات کے ذریعے، اپنے خطبات کے ذریعے، اپنے خطوط کے ذریعے ہمیں انسان بنانے کی کوشش کی. اور انشاءاللہ ہم اگر علی کے چاہنے والے ہیں تو ہم اس پر عمل ضرور کریں گے. تو نعمتوں کو خدا مرحلہ در مرحلہ دیتا ہے. یہ اب ہم پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم اس مرحلے، پہلی اور دوسری اور تیسری مرحلے میں آنے والی نعمت کو ہم سمجھیں گے یا اسے بس چھوٹی سی چیز سمجھ کے اس کی ناشکری کر کے اس پر منہ بنا کے ہم یوں ہی اس نعمت کو بھگا دیں گے. امام فرماتے ہیں اپنی نعمت کو بھگاؤ نہیں، شکر کے ذریعے شکر کرو جو بھی تمہیں خدا دے، اور اس شکر کے ذریعے اپنی جو تھوڑی سی نعمت ہے اس کو کشادہ کر لو، اس کو بڑھا دو. اسی نہج البلاغہ میں پھر امام علی علیہ السلام نے حکمت نمبر انشاءاللہ ہم آگے پھر سے کریں گے 24 میں شکر کے بارے میں پھر سے میرے مولا کائنات نے فرمایا کہ ہر نعمت میں اللہ کا حق ہوتا ہے. نعمتیں کئی ساری ہیں، ہماری زندگیاں اگر ہم ایک دنیاوی طور پر دیکھیں تو بغیر نعمت کے تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے. ہمارا وجود بھی تو نعمت ہے، ہمارا اوپر سے نیچے تک جو ہمارا وجود ہے یہ نعمت ہے. اللہ نے ہمیں اولاد دی، ہمیں گھر دیا، ہمیں شوہر دیا، ہمیں خاندان دیا، ہمیں ولایت علی پر جو ہے وہ اس قوم میں ہمیں پیدا کیا، یہ ساری تو نعمتیں ہیں. اب
اگر ان نعمتوں کا ہم شکریہ اگر ادا نہیں کریں گے تو گویا ہم نے حق خدا ادا نہیں کیا. نعمت کا شکر ادا کرنا یعنی ہر نعمت میں خدا کا حق ہے. وہ حق کیا ہے؟ شکر کرنا ان نعمتوں کا. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم جو ہے وہ گویا وہ نعمت ہم سے چھنتی چلی جائے گی. سب سے عظیم نعمت ہمارے دل میں ولایت علی کی نعمت ہے, اور جو اس کا شکریہ ادا نہیں کرے گا وہ گویا خود ہی بھی اسے پتہ نہیں چلے گا کہ کب ولی سے دور ہو گیا. اللہ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہ کب مجھ سے چھن گیا. معرفت چھن جائے گی. ایسا ہوتا ہے کہ صحیح راستے پر چلتے چلتے ایک دم سے جو بندے خدا ہے وہ بھٹک جاتا ہے. یہ کس وجہ سے؟ یہ وہ جو خدا نے نعمت دی ہے اس کا شکریہ نہیں ادا کرنے کی وجہ سے, اس کی اہمیت کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے. پھر مولا کائنات نے حکمت نمبر 246 میں فرمایا کہ جانے نہ دو اپنی نعمتوں کو, کہ ہر حکمت نمبر 246 میں مولا کائنات نے فرمایا کہ جانے نہ دو. جانے نہ دو, کیا جانے نہ دو؟ نعمتوں کو. کیونکہ ہر گئی ہوئی چیز واپس نہیں آتی. اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں جانے نہ دو, کیونکہ جب ایک بار خدا چھین لیتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں دیتا. بہت بڑی بات ہے یہ. دیکھیے یہ چانس جو ملتا ہے نا, موقع, ایسا نہیں ہے کہ اللہ موقع نہیں دیتا. اللہ نعمتوں کو پانے کے لیے اللہ مواقع فراہم کرتا ہے. اللہ جو ہے اپورچونیٹیز دیتا ہے کہ تم اس موقع کو میں تمہیں دے رہا ہوں, اسے استعمال کرو. اب اللہ کوئی ہمارے لیے دفینہ تو نہیں دکھا دے گا کہ تم اسے یہاں پہ کھدا ہوا ہے خزانہ, یہاں پہ جو ہے وہ کھودو اور تمہیں جو ہے وہ خزانہ مل جائے گا اور جو ہے وہ نعمت مل جائے گی پھر تم شکر کرو گے. ایسا نہیں ہے. اللہ موقع دیتا ہے اور اس موقع کا صحیح استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد یہ نعمتیں ہم تک خود بخود پہنچ جاتی ہیں. ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایک صلوات پڑھ دیں, نے فرمایا, سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, اصحاب بیٹھے ہوئے تھے, تو رسول خدا نے پوچھا کہ اسی ایک صحابی سے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اللہ نے کون کون سی نعمتیں دی ہیں. تو اس نے کہا, بے شک اے رسول خدا, میرے پاس جانور ہے, گھر ہے, باغ ہے, باغیچے ہیں, خاندان ہے, یہ ساری نعمتیں خدا نے مجھے دی. پھر دوسرے سے پوچھا, دوسرے نے کہا میرے پاس بہت سارا مال ہے, دولت ہے, بچے ہیں, مجھے اولاد اللہ نے بہت زیادہ دی ہے, یہ ساری میری نعمتیں ہیں. اسی طرح سب سے رسول خدا پوچھتے جا رہے کہ تم اپنی نعمتیں بتاؤ, تم اپنی نعمتیں بتاؤ. جیسے ابھی ہم سوال کریں کہ کس کے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں, تو سب اپنے اپنے اعتبار سے اس کا جواب دے گا. جب باری مولا کائنات کی آئی, یہ یاد ہے یہ واقعہ میں نے لاسٹ ٹائم, جب باری مولا کائنات کی آئی تو آپ نے فرمایا, یا رسول خدا میں کچھ بھی نہ تھا. یہ ہوتے ہیں علی والے. یہ نعمت دولت کا ہونا نعمت نہیں ہے, اولاد کا ہونا نعمت نہیں ہے. نعمت کیا ہے؟ پراپرٹی کا ہونا نعمت نہیں. نعمت کیا ہے؟ امام علی فرماتے ہیں کہ یا رسول خدا بے شک میں کچھ بھی نہ تھا, اللہ نے مجھے خلق کیا. میں کچھ بھی نہ تھا, اللہ نے مجھے خلق, یہ سب میری زندگی, میری حیات, میرا وجود, یہ میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اگر اللہ نہیں چاہتا تو میں خلق ہی نہ ہوتا. الحمدللہ. اور اس کے بعد علی فرماتے ہیں کہ صرف وجود ہی نہیں دیا, صرف خلق ہی نہیں کیا, مجھے فکر بھی دی. یعنی مجھے دماغ دیا, مجھے ذہن عطا کیا, مجھے فکر دی تاکہ مجھے ذہن دیا, فکر دی تاکہ میں سوچ اور سمجھ سکوں. بس ایک خالی وجود بھی ہونا کافی ہے. ایک اسٹیچو کی طرح بندہ رہے گا تو وہ کوئی مقصد نہیں ہے اس کا زندگی کا. اسے فکر بھی, اس میں فکر بھی ہونا ضروری ہے. تو الحمدللہ مجھے فکر بھی دی اور مجھے سوچنے والا بنایا. اسی طرح مولا کائنات گنواتے چلے جا رہے تھے, رسول خدا فرماتے چلے جا رہے تھے, صدقتا یا علی, صدقتا یا علی, بے شک یا علی تم نے سچ کہا, بے شک یا علی تم نے سچ کہا. پھر فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے, یعنی یہ ایک ایسی کاؤنٹیبل نعمت نہیں ہے کہ کاؤنٹ کر سکے.
زمین سے لے کر آسمان تک جتنی چیزیں خدا نے دی ہے ساری بندوں کے لیے ہی تو ہے، بندوں کے لیے اللہ نے مسخر کیا. یعنی اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اسے کیسے نعمتوں میں تبدیل کریں. یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج کی روشنی، یہ جو ہے وہ یہ زمین کا حصہ، یہ بارش کا آنا، یہ سورج کا نکلنا. ہم بارش کے آنے سے بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، لیکن وہیں پہ کسان جو فارمرز ہیں ان کے لیے کام کی بات ہے، بہت خوش ہوتے ہیں. سورج کا ٹائم پر آنا، گرمی کا آنا، سیزنز، گرمی سردی، ماشاءاللہ یہاں سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ جو سارے قدرت کے نظام ہیں یہ سارے خدا نے مسخر کیے ہیں ہمارے لیے. تو کہ یہ کم ہے ہمارے لیے؟ یہی نہیں ہوتی تو ہم کھاتے کیسے، ہم چلتے کیسے، ہم سانس کیسے لیتے؟ تو اللہ امام علی نے فرمایا کہ یہ جو ساری آسمان سے زمین تک ساری نعمتیں ہیں، اسے کہتے ہیں نا ڈیپ تھنکر. مولانا یہ امام کے ان جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی گہری سوچ تھی میرے مولا کی. کہ کسی نے کہا میرے پاس جانور ہے، میرے پاس گھر ہے، میرے پاس خاندان ہے، میرے پاس بیٹے ہیں. مولا نے ایسا کچھ نہیں کہا. مولا نے کہا یہ اور امام چاہتے ہیں کہ میرا چاہنے والا بھی ایسے ہی بڑا سوچنے والا، اونچا سوچنے والا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ گھر، یہ جو ہے وہ پراپرٹی، یہ جو اولاد، یہ خوبصورتی، حسن و جمال، یہ سب بہت چھوٹی چھوٹی چیز ہے. کہتے ہیں اللہ سے کیا یہ سب مانگنا، یہ کوئی مانگنے کی چیز ہے؟ اللہ سے مانگو تو آخرت میں گھر مانگو. یہاں کا گھر ملے نہ ملے ٹھیک ہے، اگر ہم ایسے ہی گزر جائیں، زندگی ہماری کٹ جائے چلے گا. اگر ہمیں اپنے گھر کے فرنیچر چاہیے، ہمارے گھر کی سجاوٹ چاہیے، تو امام علی علیہ السلام کے ان جملوں سے ہم اپنی سوچ کو بدل سکتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں سجا ہوا گھر چاہیے، ویسا گھر جو موتیوں سے سجا ہوا ہو، جو آبدار موتیوں سے سجا ہوا گھر، وہ گھر چاہیے، وہ سجاوٹیں چاہیے. یہ نہیں بھی ملی تو کوئی غم نہیں. اور لیکن پروردگار بڑا سخی ہے، وہ سخی یوں کا سخی ہے. جب ہم وہاں کی سجاوٹ مانگیں گے، وہاں کے لیے گھر مانگیں گے، تو اللہ یہاں بھی دے دے گا، اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک یہ ساری نعمتیں جو زمین سے لے کر آسمان تک، وہ اللہ نے ہمارے لیے مسخر فرمایا. پھر فرمایا الحمدللہ اللہ نے ہمیں ذکر کرنے والا بنایا. کہا یا علی اور بتاؤ اور بتاؤ. مولا فرماتے گئے، فرمایا میں گنتا چلا جاؤں گا. اے میرے آقا، اے میرے مولا، میں کتنی نعمتیں بتاؤں، میں گنتا چلا جاؤں گا. میری زندگی ختم ہو جائے گی، نعمتیں ختم نہیں ہوں گی جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے. نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. اور اس کے بعد مولا کائنات کو رسول خدا اٹھے اور سینے سے لگایا، گلے لگایا، بوسہ لیا اور فرمایا واقعاً اے امیر المومنین، تو ہی میرا حقیقی وارث ہے، تو ہی میرا حقیقی علم کا وارث ہے، اور تجھے خدا نے تجھے علم و حکمت مبارک ہو. یہ مولا کائنات کا واقعہ. اب یہ شیطانی فتنہ کیا ہوتا ہے؟ جو نعمتوں کہ شکر کرنے میں خدا کی طرف جو ہم شکریہ ادا کرتے، وہ شیطان کبھی چاہے گا کہ ہم خدا کی طرف جائیں؟ وہ تو ہمیشہ روکنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ بھڑکاتا ہے. بہت جو ہے وہ اس کا راستہ، اس کا کام ہی ہے کہ ہمیں بندے اور خدا کے درمیان آ کے رک جائے. اور وہ کس طریقے سے؟ کہ شکریہ ادا نہیں کرنے دے گا. کس طریقے سے؟ کہ کیا یہ کوئی بات ہوئی؟ اتنی سی کم سیلری، اتنا چھوٹا سا گھر، 2 بیڈ روم ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، 1 ہی بیڈ روم ہے، اس میں فرنیچر نہیں ہے، فرنیچر ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ شیطان ہے جو ہمیں یہ شکر خدا کا حق ہے لیکن وہ حق ادا کرنے نہیں دے گا. وہ ہمیں اللہ کے قریب جانے نہیں دے گا. پتہ ہے شکر کے ذریعے ہم اپنے رب کے اور ہمارے رشتے جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں. بندے اور خدا کے درمیان جو ایک مضبوط رشتہ بنتا ہے، وہ سب سے بہترین کیا ہے؟ وہ شکریہ ادا کرنا ہے. اچھا، اب نعمتیں جو ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ڈائریکٹلی اور ایک انڈائریکٹلی.
یاد ہے کسی کو پچھلے لیکچر میں نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں کیا بتایا تھا؟ سب بھول گئے. ایک سلوات پڑھ دیں. زیبا بھابھی کس طرح سے، چلو انڈائریکٹلی نعمتیں کیسے ملتی ہے؟ ماں باپ کی محبت، شوہر کی محبت، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے اللہ کی نعمت ہے. یہ خدا کی طرف سے نعمت ہے. ہم اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. لیکن اللہ کہتا ہے کبھی ان والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. اگر میں نہیں چاہتا وہ تم سے پیار ہی نہیں کرتے. بے شک میں نے ان کے دل میں تمہاری طرف سے محبت ڈالی ہے، اور یہ جان لو کہ جب تک تم انہیں شکریہ ادا نہیں کرو گے تب تک میں تم سے خوش نہیں. ہم ہر چیز میں خدا 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 خدا، مولا 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 مولا، لیکن جو ظاہری لوگ ہیں انہیں بھول جاتے ہیں. یہاں تک کہ ہم غلطی بھی کرتے ہیں، کسی کو ستاتے ہیں، کسی کو کی دل آزاری بھی کرتے ہیں تو معافی اللہ سے مانگتے ہیں. یہ بندہ کتنا سیلفش ہے. اب میرا ایگو کہیں ہرٹ نہ ہو جائے، میرا خدا معاف کر دے گا تو سارا معاملہ برابر ہو جائے گا. لیکن ایسا بالکل نہیں. اللہ ہے وہ ہم سے زیادہ ہوشیار. وہ کہتا ہے میں ایسے نہیں معاف کروں گا جب تک وہ نہیں تجھے معاف کرے گا. میں اس شکریہ کو قبول ہی نہیں کروں گا جب تک جس کے ذریعے سے میں نے تمہیں نعمت دی ہے تم نے اگر اس کا شکریہ ادا نہیں کیا. تو والدین کا شکریہ، شوہر کے دل میں جو زوجہ کی محبت آتی ہے، یہ کوئی ساری اللہ کے سب ازواج یہاں جو بیٹھی ہوئی ہیں اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی، اللہ ان کو ایسے شوہر عطا کرے محبت کرنے والے. یہ محبت ان کی بے شک خوشا نصیبی ہے، لیکن یہ نہ ناز کریں کہ میرا شوہر مجھے بڑا چاہتا ہے. یہ چاہت بھی خدا نے ڈالی ہے اس کے دل میں. تو شکریہ بے شک خدا کا تو ہم بہت ادا کرتے ہیں کہ اللہ اتنا اچھا شوہر دیا، لیکن کبھی شوہر کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ تم کتنے اچھے ہو، آپ کتنے اچھے کہ آپ نے مجھے سب کچھ دیا. اللہ کو وہ اگر ہم نے خدا کو نہیں بھی ادا کیا، یہ انڈائریکٹلی نعمت کا شکریہ کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں اگر تم نے اپنے رب کا شکریہ ادا نہیں بھی کیا، تم نے اپنے والدین کا شکریہ ادا کیا، تم نے اپنے شوہر کا ادا کیا، یا اس طرح سے شکریہ ادا کیا کہ میرا شوہر اتنا نیک ہے، یہ نیک اس وجہ سے بنا کہ اس کے والدین نیک ہے، اس کی پیرنٹس کی پیرنٹنگ اچھی ہے تو میں اپنے ساس سسر کا شکریہ ادا کروں. یہ سارے شکر گزاری کے مرحلے اگر ہم نے نہیں طے کیے تو خدا کی طرف جو جانے والا شکریہ بھی خدا ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اور اگر ہم نے یہ سارے طے کر لیے تو خدا کی طرف اگر نہیں بھی ہم نے شکریہ ادا کیا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم نے انہیں تو شکریہ ادا کر دیا، مجھے شکریہ ہو گیا، میرا شکریہ ادا ہو گیا. تو بھائی شکایت کرنے والے جو ہے وہ بہت ساری شکایتیں کرتے. ایک زوجہ آئی شکایت کرتی ہوئی کہ میرا شوہر جو ہے نا، یہ اکثر ہم بھی ایسی کرتے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ نہیں وہ نہیں، دنیا کی. اور جو ازواج ہیں خاص طور سے ان کے لیے ان کی طرف اشارہ یہ کہ ان کی سب سے بڑی کمپلین اپنے شوہر کی ہوتی ہے لائف میں. اگر ان لاز ہے تو ان لاز کی، اور اگر وہ ان لاز ساتھ میں نہیں ہے تو پھر شوہر ہے تو شوہر کی. یہ بہت بڑا نیگیٹو ایفیکٹ ڈالتا ہے فیملی میں. کمپلین کرنا خدا کی قسم نہیں کرنا چاہیے. کئی بار اسی کلاس میں ہم نے پڑھا اور سمجھا بھی ہے کہ جو ہم شکوہ کرتے ہیں، ہم کمپلینس کرتے ہیں، خدا کہتا ہے میں نے تمہیں کچھ بھی تو نہیں ہوا ہے، بس چھوٹی چھوٹی تکلیف تو ہے، اور تم نے اتنا بڑا جو ہے اسے طوفان بنا دی. اب میں تمہیں اصل طوفان میں مبتلا کرتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ تم کہاں جاؤ گے. کوئی بات، پہلی بات تو اللہ اس سے ناراض ہے. امام بھی منع فرماتے ہیں کہ کبھی کسی سے نہ کہو، کسی سے نہ کہو، کوئی شکایت کسی کو نہ کرو. کوئی بات اگر کسی کی بری لگی، شوہر کی، ساس کی، سسر کی، ماں کی، تو ہم سوچتے ہیں ہمارا دل ہلکا ہو جائے، ہم ادھر ادھر بات کر لیتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. اپنے اللہ سے، اپنے امام زمانہ سے اپنی باتیں پیش کرنی چاہیے، کیونکہ حل وہی کرنے والے ہیں. تو یہ شکایت کسی زوجہ نے کی کہ کچھ نہیں کرتا، تو جواب میں امام کی طرف یہ منسوب ہے واقعہ کہ جواب میں آیا کہ کیا تمہارا شوہر بے شک
ٹھیک ہے، نہیں محبت، نہیں روزی، نہیں دولت، تو کیا وہ مولائی بھی نہیں ہے؟ مجلسوں میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے، مجلسوں میں جاتا ہے، ہاں ٹھیک کبھی کبھی چلا جاتا ہے، کبھی کبھی ماتم کرتا ہے، یا حسین کہتا ہے، ہاں یا حسین کہتا ہے، ماتم کرتا ہے، تو شکریہ ادا کریں، کچھ تو کرتا ہے۔ یہ جب شکریہ کا سلسلہ بڑھے گا نا تو جو نہیں کرتا ہے وہ چیز بھی خدا اس میں ڈالتا چلا جائے گا۔ جب ہم شکر گزاری کریں گے تو اللہ نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بابا۔ اور میں نے انڈائریکٹ شکریہ میں بہت ساری چیزیں بتائی تھیں، جیسے والدین کا شکریہ، اپنے شوہر کا شکریہ، اپنے ان لاز کو شکریہ، اپنے استاد کو شکریہ جو علم بانٹنے والا ہے اسے شکریہ، اور پھر شکریہ کے احساسات کو بڑھانا ہے تو اپنے سے نادار کو، بے شک یہ شیطان ہے جو ہمیں چھوٹی چھوٹی ہمارے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے کہ کیا ملا تمہیں، کیا ہے یہ، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں اس احساس کو اپنے اندر لانا ہے تو بے شک اپنے سے چھوٹوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور یہ جو شکریہ ہے یہ ایک عبادت ہے، بالکل خدا کیوں کس طریقے سے عبادت ہے، یعنی شکریہ ادا کرنا یہ صرف شکریہ نہیں ہوتا، یہ عبادت میں کیونکہ جتنی مرتبہ ہم شکریہ ادا کریں گے ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں ہم کس کا شکریہ ادا کریں، اپنے رب کا، اپنے خدا کا، تو یہ ہمیں اپنے اللہ کے قریب کرتا ہے اور ہمارا رب خوش ہوتا ہے۔ ایک ہم بہت افسوس والی بات ہے کہ ہم لوگوں کو شکریہ ہم ادا کرتے تو ہمیں امید رہتی کہ وہ بھی ہمارا شکریہ ادا کریں، اور اس سے ہمیں برا بھی لگتا ہے کہ ہم نے 10 بار انہیں کہا اور وہ ایک بار بھی نہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی چیز ہے، ایسی چیزیں کہیں سمجھ میں آئے گی کہ یہ آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں شکریہ کے بارے میں مولا کائنات نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے آگے حکمت نمبر 14 پہ ہم چلتے ہیں۔ اگر کسی کو نوٹس چاہیے ہوگی تو ڈیٹیل میں اور نوٹس ہے شکریہ کی، میں اردو میں نے لکھا ہے، اگر کسی کو چاہیے، کوئی اگر ایسا ہے جو انگلش میں اسے لکھ کر دے تو بہت لمبی یہ نوٹس ہے، میں اگر وقت لوں گی تو اور 1 گھنٹہ چلا جائے گا، جس میں آیتوں کا حوالہ بھی ہے، جن میں احادیث کا حوالہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ وہ ہم بھیج دیں گے، یا اگر ہمارے پاس وقت ہوگا تو ہم خود ہی کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک حکمت ہم کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کلاس ہم ختم کرتے ہیں۔ حکمت نمبر 14 اور 15، یہ دونوں حکمتیں بہت شارٹ ہیں، ہو جائیں گی انشاءاللہ، ہم دونوں حکمتوں کو کمپلیٹ کر لیں گے، بہت زیادہ اس کی تفصیل نہیں اور آسانی سے ہمارے سمجھ میں بھی آ جائیں گی۔ حکمت نمبر 14، من ضیقت الاقرب اطیع لہ الا بعدا، جسے قریب والے چھوڑ دیتے ہیں، حکمت نمبر 14، جسے قریب والے چھوڑ دیتے ہیں اسے دور والے مل جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سے جملے اور زندگی میں ایک ایسے کہیں نہ کہیں سے لگتے ہیں جا کر، ہے نا، جسے قریب والے چھوڑ دیتے ہیں اسے، یا یوں کہیں کہ جس کو اپنے قریبی لوگ فراموش کر جاتے ہیں، جسے اپنے قریبی لوگ فراموش کر جاتے ہیں تو دور والے ان کی مدد کو آ جاتے ہیں۔ یہ سارا سسٹم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، باخدا یہ امام زمانہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہماری کیا بساط کہ ہماری کوئی مدد، ہم کوئی اوقات نہیں رکھتے، ہماری کوئی وقت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں پر کتنی نظر خاص رکھا ہوا ہے کہ قریبی رشتہ دار جیسے ماں باپ اکثر ہوتے ہیں، ماں باپ بھی نہیں دیکھنا، نہیں ملتے ملا کسی بھی ریزن سے، کوئی بھی من مٹاؤ ہو جائے، کوئی ملال ہو جائے، کوئی کینہ، والدین ہے کوئی بات بری لگ جائے تو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں ملنا مجھے، نہیں بات کرنی ان سے۔ بھائی، سگا بھائی بھی جدا ہو جاتا ہے، بہنیں بھی جدا ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی تو جھوٹ بات نہیں ہے نا، بہنیں بھی جدا ہو جاتی، رشتہ دار۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب کسی کو ایسے کو دیکھو، امام فرماتے جب کسی ایسے کو دیکھو جو تنہا ہے،
جس کا اپنے سب بچھڑ گئے ہیں، جس کے اپنے سب جدا ہو گئے ہیں، تو تم انہیں تسلی دو یہ کہہ کے، اور یہ جو تسلی دینے والا یہ بھی خدا کی طرف سے ہے جو اللہ اس کی طرف بھیج رہا ہے، یا اگر نہ جا سکو تو اسے لیٹر لکھ کر دو، اسے خط لکھ کر دو کہ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کوئی نہ کوئی ضرور تمہاری مدد کرے گا، کوئی نہ کوئی تمہارا مددگار ضرور آئے گا، اور کبھی نا امید نہ ہونا۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کیا ہوا کہ تم تنہا ہو، تمہارا کوئی اپنا نہیں ہے، تمہارے سارے اپنے تم سے دور چلے گئے، روٹھ گئے ہیں، مننے اور منانے کا موقع تو پھر خدا دے گا، اور تمہیں منانا بھی ہے، ملنا بھی ہے، لیکن فی الوقت ہم پر یہ واجب ہے۔ امام فرماتے جب کسی ایسے کو دیکھو تو اس کی دل جوئی کرو، اس کے پاس جا کر بیٹھو، نہ کہ ہم اسے تانا دینے لگے۔ ہمارا کام تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہارے اعمال ایسے تھے کہ تم کو سب نے چھوڑ دیا، تم ایسی تھی کہ تمہیں سب نے چھوڑ دیا۔ یہ عام لوگوں کا کامن کانسیپٹ یہی ہے کہ کسی کے بارے میں اگر ہم کسی کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو ہوا ان کے ساتھ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ہم ان کا بچہ بن جاتے ہیں، ہم ان کی اولاد بن جاتے ہیں، ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے، اور الٹا یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اچھا وہ اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے اسے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے امام۔ اور جو تنہا ہے، جس کے اپنے اسے فراموش کر چکے ہیں، اس سے دور چلے گئے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس سے کتنا پیارا سینٹنس دیکھے، اس کے جملے پر غور کریں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس سے زیادہ امید ہے اس سے امید رکھو، جس سے امید نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جس سے زیادہ امید، ہمیں اپنے والدین سے زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، اپنے بھائیوں سے زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، یا فار ایگزامپل ہمیں اگر رشتوں میں ہی اگر ہم لے لیں تو یہ میرا سب سے زیادہ، یہ میری مدد کرے گا، وہ نہیں کرے گا۔ لیکن امام فرماتے ایسا نہیں ہے، جس سے امید نہیں ہے دراصل وہی حقیقت میں تمہاری امیدیں پورا کر لیتا ہے۔ یہ امید جس سے زیادہ امید ہے اس سے امید رکھو، یعنی ضروری نہیں کہ تمہارا جو سگا ہے وہی تمہارا اپنا ہو اور تمہاری امید پر کھرا اترے، یعنی تمہاری اولاد ہی تمہاری اپنی اور کوئی تمہیں دیکھ نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اس سے زیادہ خدا اگر تم پر رحم کرنا چاہے گا تو پڑوسیوں کو بھی تمہاری اولاد سے زیادہ قریب کر دے گا، اور وہ تمہاری امید والا بن جائے گا۔ کبھی اس کا مطلب کیا ہوا؟ کبھی نا امید مت، کبھی بھی نا امید۔ خدا کی زمین بہت بڑی ہے، خدا کی زمین وسیع ہے، تمہارا ایک گوشہ اگر چھوٹ جاتا ہے تو تمہیں فوراً خدا دوسرے گوشے پر بٹھا دیتا ہے۔ تم کبھی خود کو تنہا محسوس نہ کرو۔ یعنی آپ یہاں پر ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب مکے میں سارے آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کا پورا خاندان تھا، یوں کہے کہ آپ کا آبائی وطن تھا، اور کبھی آبائی وطن کسی کو گرا گزرتا ہے؟ ہم بھی آج بھی وطن جانے کے لیے تڑپتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے اور ہم چلے جائیں آبائی وطن۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اپنے تھے، لیکن انہیں چھوڑنا پڑا، ان سے دوری اختیار کرنی پڑی۔ تو کیا ایسا ہوا کہ پھر وہ مشکلوں میں گرفتار ہوئے؟ نہیں، پھر جب مکے سے چھوڑ کر مدینے یہاں تک کہ طائف بھی گئے تو آپ پر پتھر مارا گیا، وہاں بھی آپ کے اپنے تھے، آپ کے وہاں بھی ریلیٹیوز تھے، لیکن وہاں بھی وہ محبت نہیں ملی۔ لیکن مدینہ جب پہنچتے ہیں تو جو مدینہ کی کوئی بھی خونی رشتہ دار موجود نہیں تھا، وہاں پر کوئی بھی اپنا نہیں تھا، لیکن جو استقبال، جو ویلکم ہوا ہے رسول اللہ کا، کہ ہر ایک لوگوں کے دروازے کھل گئے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر آئیں، یا رسول اللہ ہمارے یہاں مہمان بن جائیں، یا رسول خدا ہمارے یہاں آ جائیں۔ تو یہ ایک بہت بہترین مثال ہے کہ جب کوئی اپنے ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھو، اللہ دوسروں کو ہمارے قریب کر دیتا ہے، اور خدا سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔
لاسٹ کریں کہ بس کریں؟ 6 بجے کریں، چھوٹی سی ہے یہ بھی، 10 منٹس. پھر ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں 16 17 تک کریں. حکمت نمبر 15. یہ شکریہ تو انشاءاللہ سمجھ گیا، اور امید سمجھ میں آ گئی سب کو بات انشاءاللہ. حکمت نمبر 15 یہ بہت، یہ بھی ایک سے ایک گوہر ہے. گویا یہ اگر ہماری زندگی میں شامل ہو جائے تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی اور ہمیں ایک راستہ ملے گا کیسے جیا جاتا ہے. ما کل مفتون یعاتب. حکمت نمبر 15. ہر فتنے میں پڑ جانے والا قابل عتاب نہیں ہوتا ہے. میں اس کا پھر ایک اور ترجمہ لکھیں. یعنی ہر اس شخص کو جو فتنے کا شکار ہو اسے نصیحت نہیں کی جا سکتی. یہ فتنے والی حکمت نمبر 1 آپ کو یاد ہے؟ فتنے میں جب پڑ جاؤ، جب آپ کے طرف فتنہ ہو تو کس طرح سے ہو جانا چاہیے؟ اونٹنی کے بچے کی طرح ہو جائے تاکہ کوئی تمہارا فائدہ نہ اٹھا سکے. اور اس کے بعد ایسے یہ اس وقت پاسبل ہے کہ جب ہم حق و باطل میں کے فرق کو سمجھ سکیں کہ یہ گروہ غلط ہے، یہ گروہ صحیح ہے. اور جب ایسا سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں پھر ایک دم سے نیوٹرل ہو جانا چاہیے، بھائی ہمیں کچھ نہیں پتہ. اس طریقے سے امام فرماتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص فتنے کا شکار ہو جائے، فتنے میں مبتلا ہو جائے، یا پہلی حکمت نمبر 1 میں کیا تھا کہ جب فتنہ ہو تو اپنے آپ کو جب تمہیں کچھ سمجھ میں نہ آئے تو خود کو اٹھنی کے بچے کی طرح بنا لو. لیکن یہاں پر امام فرماتے ہیں جب تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ، گرفتار ہو جاؤ. فتنے میں کب گرفتار ہو جائے گا کوئی بھی انسان؟ جب اسے حق اور باطل کا فرق ہی سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر حق کی طرف معلوم ہو جائے تو وہ حق والا بن جائے گا، اور اگر باطل کی طرف ہوگا تو بے شک وہ باطل کی طرف چلے جائے گا. جب اسے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو بے شک وہ فتنے میں گرفتار ہو جائے گا. یعنی اس کی بصیرت کی کمی کی وجہ سے وہ کنفیوز ہوگا، میں جاؤں تو کہاں جاؤں. بہت عمدہ مثال یہاں پر امام علی علیہ السلام کی جنگ جمل ہے. اس سے بہترین کوئی واقعہ ہی نہیں ہوتا اس حکمت کو سمجھنے کے لیے کہ جنگ جمل میں 4 لوگ خاص جو تھے، اسامہ بن زید، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر اور محمد بن سلمہ. یہ 4 لوگ ایسے تھے کہ امام نے انہیں بلایا کہ تم بھی مطلب چلو میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. تو ان 4 نے امام کا ساتھ نہیں دیا. امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی فتنے میں مبتلا ہو جائے تو تم اسے نصیحت مت کرتے بیٹھو. یعنی کوئی چاہ کے بھی پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، اس کے بعد بھی غلطی کر رہا ہے تو پھر تم انہیں سمجھانے مت جاؤ، تم اسے سمجھاؤ نہیں. ایسے بہت سارے واقعات ہمارے نگاہوں کے سامنے روز ہوتے ہیں اور ہمارا جی چاہتا ہے کہ پکڑ کر اسے سمجھا دیں کہ یہ کیا کر رہے ہو تم. لیکن پھر ایک بار رک جاتے کہ کیا یہ مجلسوں میں نہیں آتا ہے؟ کیا یہ ذکر حسین نہیں سنتے؟ کیا یہ فرش ضا پر نہیں آتے؟ آتے تو برابر ہیں، مجلسوں میں نظر برابر آتے ہیں، پھر غلطی کر رہے ہیں. تو اب ہماری حجت تمام ہو چکی ہے. اب ہم انہیں گوشے میں لے جا کر اکیلے میں نہیں سمجھا سکتے. امام نے فرمایا کیا لوگ جانتے نہیں تھے؟ کیا لوگوں نے یہ حدیث نہیں سنی کہ الحق مع علی و علی مع الحق، کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے. اس کے باوجود جب ان سے علی نے پوچھا کیا تم میرے ساتھ چلو گے تو کہا کہ نہیں، ہم کنفیوز ہیں کہ ہم کہاں جائیں. بات تو پوری طرح سے کلیئر ہونی چاہیے نا.
کہ علی جہاں وہاں جانا ہے، لیکن یہ فتنے میں گرفتار ہے، تبھی تو ان پر شیطان ہے، تبھی تو یہ صحیح راستہ چن نہ سکے۔ امام سے بڑھ کر کون نصیحت دے سکتا تھا؟ امام چاہتے تو انہیں پھر سمجھاتے آیتوں اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے، لیکن امام نے انہیں چھوڑ دیا، انہیں سمجھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل جو ہے فتنے میں گرفتار ہو چکے، شیطان ان پر مسلط ہے، اور ایسوں کو نصیحت دینے سے امام نے منع فرمایا ہے کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو جان بوجھ کر غلطیاں کرتے ہیں تو تم انہیں پکڑ کر سمجھانے نہ لگو۔ انجانے میں غلطی کرے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کا پکڑ کے راستہ روکیں اور کہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایسا منع کیا گیا ہے، اور میں نے ابھی اسے بتایا ہے، اور اس کے بعد جب ہم نکل رہے ہیں مدرسے سے باہر، مجلس سے باہر، پھر ہم نے اسے وہی غلطی کرتے دیکھا، تو اب ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اسے پکڑ کے یا اسے کنارے لے جائیں یا اسے بولیں کہ تم ایسا کیوں کرے۔ امام نے کہا اسے چھوڑ دو اس کے حال پہ، اسے نصیحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس یہ چھوٹی سی نہیں، بہت بڑی بات تھی۔ اکثر ہم سے غلطی ہو جاتی کہ ہم لوگوں کو بہت اچھا بول لیتے ہیں تو سب کو بولنا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور سے ہم جیسے لوگ بولنا بہت اچھا لگتا ہے، کسی کو بھی سنانا شروع کر دیے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے جو ہم نے ابھی سیکھی کہ سب کو سمجھا نہیں سکتے۔ اب امام نے نہیں سمجھایا تو ہم کیوں سمجھانے جا رہے ہیں؟ اسامہ بن زید، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر، سعد بن ابی وقاص، محمد بن سلمہ، محمد بن سلمہ۔ انشاءاللہ ایک صلوات پڑھ دے گا۔